اسلام کی تاریخ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کے لیے اہم پیغام رسان تھے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کر نازل ہوتے اور انبیاء کرام کو دین اسلام کے اصولوں، احکامات اور ہدایت کی تعلیم دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے سب سے عظیم اور مکرم فرشتے ہیں۔ وہ روح الامین اور روح القدس کے لقب سے بھی معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں انبیاء کے لیے وحی لانے کا اہم ترین فرضیہ سونپا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر سورۃ النجم، سورۃ البقرہ اور سورۃ العشاء میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے مشہور آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی لانے کے واقعات ہے۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ غار حرا کا ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 40ویں سال کا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں اہم موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آسمانوں کے سفر پر گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رسول اللہ تک پہنچانے والے تھے، جس میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیگر فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو سکون عطا کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی۔ قرآن پاک کی مختلف آیات کی تفسیر اور وضاحت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہے۔ ان کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت کے اہم اصولوں کی تعلیم دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ دیگر انبیاء کے لیے بھی اللہ کے پیغامات لے کر آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجانے کے بعد اللہ کے احکامات پہنچائے اور انہیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی موقعوں پر نازل ہوئے، خاص طور پر جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی اور اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہماری اصل کامیابی ہے۔ ان کے ذریعے اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچتا اور انہوں نے امتوں کو ہدایت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے طاقتور فرشتے ہیں۔ ان کے ایک اہم موقع کا ذکر ملتا ہے جب قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر کو اپنے ایک پر کے کونے پر اٹھایا اور پھر آسمان تک لے جا کر زمین پر الٹ دیا۔ یہ ان کی بے مثال طاقت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا منظر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کی، لیکن اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حوصلہ اور رہنمائی دی۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے کنارے فرعون کے تعقب سے بچنے کی تدابیر بتائی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے گزر سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید میں ہونے کے دوران ان کی مدد کی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی اور انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ یہ رہنمائی بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم موڑ کا سبب بنی۔ ایک اور قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں اللہ کی طرف سے وحی لائی جب منافقین نے ان پر الزام لگایا۔ یہ وہی سورۃ النور کی آیات کے ذریعے نازل ہوئی جس نے ان کی پاک دامنی کو ثابت کیا اور اسلام کی تاریخ میں انصاف کی ایک مثال قائم کی۔ غزوہ بدر کے دوران مسلمانوں کی فوج بہت کمزور اور تعداد میں کم تھی۔
جبکہ مشرکین کی فوج بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کئی ہزار فرشتوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرکین کے دلوں میں خوف ڈال دیا، جس سے جنگ مسلمانوں کے حق میں ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کئی بار انسانی شکل میں انبیاء اور عام لوگوں کے پاس آئے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور دین کے اہم ارکان کے بارے میں سوالات کیے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، جس میں دین اسلام کی بنیادی ارکان اسلام، ایمان اور احسان کی وضاحت کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سب سے جذباتی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ ان کے وصال کا وقت قریب ہے۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد میں دنیا میں نہیں آؤں گا۔ یہ لمحہ نہ صرف جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے انتہائی غم کا باعث تھا۔ ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے فوری ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے آپ کی نہیں، میرے رب کی مدد کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل اور جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت کا منظر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ کی قدرت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آئے اور کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ یہ بشارت نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ تھی بلکہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کردار کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہ صرف شہر کو آسمان تک اٹھایا بلکہ ان کی چیخ مارنے کی طاقت نے گناہگاروں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے ذریعے عذاب کا یہ طریقہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھا۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں سازش کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ القادر میں بھی کیا گیا ہے۔ فرشتے اور روح حضرت جبرائیل اس رات کو اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا اعلان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک اہم موقع پر ان کی مدد کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت لانے کا حکم دیا تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اسے ایک لمحے میں لا سکتا ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تخت کو پلک جھپکنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے دوران اللہ کے حکم سے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی اور اللہ کی طرف سے انہیں ان کی حالت میں جلد بہتری کی خوشخبری دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا کا عمل بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انجام پایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے دوران غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار کی حفاظت کا انتظام کیا۔ انہوں نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے اوپر ایک جال بنا دے اور کبوتروں کو وہاں گھونسلے بنانے کا اشارہ دیا۔ یہ واقعہ اللہ کی حکمت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کا منظر ہے۔ غزوہ احد کے دوران جب مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوری نازل ہوئے اور رسول اللہ کو تسلی دی۔ انہوں نے صحابہ کرام کو دوبارہ صف بندی کی ہدایت دی
دی اور اللہ کی مدد کا یقین دلایا۔ ان کی رہنمائی سے مسلمانوں نے اپنے حوصلے بحال کیے۔ سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ براق لے کر آئے جو سفر کے لیے استعمال ہوا۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مختلف مقامات پر رکنے کا حکم دیا، جیسے مسجد اقصی جہاں تمام انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور ان کی اطاعت کا بہترین منزل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پہلے فرشتے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو خوشی سے قبول کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مختلف علوم کی تعلیم دی، جن میں اشیاء کے نام اور ان کے فوائد شامل تھے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی سنسان میدان میں تھی اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے۔ انہوں نے پانی پر اپنی ایڑی ماری اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا جو آج بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی رحمت کا عظیم منظر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ وہ اللہ کے سب سے قریبی اور اہم فرشتے ہیں جنہوں نے نہ صرف انبیاء کو اللہ کے پیغام پہنچائے بلکہ ان کی آزمائشوں اور چیلنج میں بھی ان کی مدد کی۔